نے اس خانقاہ میں دل فرسردہ اور چشم گریاں کے ساتھ مسند ارشاد سنبھالی۔ اس سے کچھ سال قبل انہیں اپنے مرشد کی طرف سے اجازت بیعت عطا ہو چکی تھی، اور یہ گویا اعلان تھا کہ خواجہ معظم الدین علم، عقل اور عشق میں کامل ہو چکے تھے، کیونکہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو خلعت خلافت عطا فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، خدا تعالیٰ نے تجھے علم، عشق اور عقل تینوں چیزیں عنایت فرمائی ہیں، اور جو شخص ان تینوں اوصاف کے ساتھ موصوف ہو اسے مشائخ کی خلافت سزاوار ہے۔ اسی سال جب یہ شمع ہدایت سیال شریف سے حاصل کردہ نور ہدایت کو اپنے متوسلین میں بانٹنے کے لیے قریہ معظم آباد میں فروکش ہوئی، نقشبندی سلسلے کے ایک معروف بزرگ خواجہ غلام نبی اللہ اپنے زیر تربیت ارادت مندوں کی مجلس میں ارشاد فرما رہے تھے کہ تین چیزیں شرط اجازت ہیں، علم، عقل اور تبتل۔ خواجہ معظم حضرت خواجہ معظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیے تو اندازہ ہوگا کہ آپ علم، عشق اور تبتل کا جامع، علم، عقل، عشق اور تبتل کا جامع تھے، اور یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ خانقاہوں میں آدم گری اور رجال سازی کا کار عظیم کیوں کر سر انجام دیا جاتا تھا، اور یہ کیوں کر ہوا کہ اسلام اور مسلمانوں پر جب بھی کڑا وقت آیا تصوف کے ادارے نے زوال پذیر معاشرے کو تھامے رکھا اور اسے فنا کے گھاٹ اترنے سے بچایا۔ حضرت خواجہ کی ولادت 1247 ہجری 1832 میں ہوئی۔ 13 سال کی عمر میں 1260 ہجری بمطابق 1845 عیسوی وہ اپنے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بیعت ہوئے۔ 4 سال سیال شریف میں قیام فرمایا۔ 1265 میں عشق کو رہنما بنا کر تحصیل علم کے لیے روانہ ہوئے۔ 21 سال تک سیر و سیاحت اور تحصیل علم میں مشغول رہے، اور اواخر ماہ شوال 1285 ہجری میں سیال شریف واپسی ہوئی، اور 14 سال 4 ماہ اپنے مرشد گرامی کے حضور حاضر رہ کر خدمات بجا لائے۔ روحانی اسرار و معارف سے بہرور ہوئے، خلافت و اجازت سے مشرف ہوئے اور اپنے روحانی مقامات کی تکمیل کی، اور پھر 53 سال کی عمر میں سن 1300 ہجری واپس مرولہ شریف یعنی معظم آباد تشریف لائے، اور 25 سال تک تشنگان علم و معرفت کو سیراب کرنے کے بعد 1907 میں واصل بحق ہوئے۔ حضرت خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ علیہ کا خانقاہ معظمیہ کی تاسیس سے قبل عرصہ تربیت و خلافت و ریاضت 40 سال ہے۔ اس 40 سال کے عرصہ میں آپ نے علم اور عقل میں درجہ کمال حاصل کیا، اور عشق اور تبتل کی کٹھالی میں پگھل کر کندن بنے۔ صوفیاء کی خانقاہوں میں ایک علم، عقل، عشق اور تبتل کے میں درجہ کمال کیسے حاصل کیا جاتا تھا؟ حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی کی خانقاہ کے پروردہ حضرت خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ علیہ اس کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی کا مطالعہ نہ صرف یہ بتاتا ہے کہ مشائخ کا اسلوب تربیت کیا تھا، بلکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلم معاشرے کی ثقافتی اور تہذیبی سرگرمیوں میں خانقاہ کو مرکزی حیثیت کیوں حاصل تھی۔ حضرت خواجہ معظم الدین کے ماموں آپ کو 13 سال کی عمر میں لے کر اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بیعت کے لیے پیش کیا۔ ساتھ یہ بھی عرض کی کہ پڑھنے میں اس کا دل نہیں لگتا۔ شیخ کامل و اکمل نے اپنی زبان قدس ترجمان سے فقط اس قدر ارشاد فرمایا، برخوردار پڑھا کرو، تم سے ہم نے بہت کام لینا ہے۔ یاد رہے کہ خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی سلیم الفطرت تھے۔ ابتدائی تعلیم علاقہ ہی کے ایک بزرگ سے حاصل کی، قرآن حفظ کیا اور قرأت و تجوید میں کمال دستگاہ بہم پہنچائی، لیکن آپ کے محترم ماموں جان اس سے مطمئن نہ تھے اور اپنے بھانجے کے لیے مزید فیوز و برکات کے تمنائی تھے۔ مرشد کریم کا فرمان حضرت خواجہ معظم الدین کی آئندہ زندگی میں ان کے لیے دلیل راہ ٹھہرا۔ انہماک اور تندہی سے آپ تحصیل علم میں مشغول ہوئے، اور جس انہماک اور تندہی سے آپ تحصیل علم میں مشغول ہوئے اس کی داستان حیرت انگیز بھی ہے اور روح پرور بھی۔ 4 سال تک آپ خانقاہ شمسیہ سیال شریف میں زیر تعلیم رہے۔ اپنے مرشد کریم کے زیر سایہ جب آپ علوم میں کچھ دستگاہ حاصل کر چکے تو شیخ کامل کی بارگاہ ادب میں سراپا نیاز بن کر عرض کی کہ تعلیم کے لیے سفر کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ اجازت عطا ہونے پر آپ سفر پر روانہ ہوئے۔ ایک طویل عرصہ سیر و سیاحت اور حصول علم میں صرف کیا۔ اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب، اپنے وطن، حتیٰ کہ اپنے مرشد کامل کے ظاہری قرب سے دور آپ نے کم و بیش 21 سال کا عرصہ گزارا، اور اس مسافرت میں کیا کیا سیکھا اس کا اندازہ لگانا تو دشوار ہے، لیکن آپ کی بعد کی زندگی میں حاصل ہونے والے مقامات اس بات کے غماز ہیں کہ یہ کمال ریاضت کا زمانہ تھا۔
اس زمانے میں آپ نے شمالی ہند کی چیدہ علماء سے اکتساب فیض کیا، لاہور کی بیگم شاہی مسجد اور مسجد نیلا گنبد کے درس میں زیر تدریس رہے، پھر دہلی تشریف لے گئے، وہاں کے علماء سے استفادہ کیا، بمبئی میں طویل عرصہ قیام کیا اور علوم کی تکمیل کی، بعد ازاں ترکی تشریف لے گئے، وہاں قسطنطنیہ کی شاہی لائبریری اور قومی عجائب گھر میں نوادرات کا مطالعہ کرتے رہے، وہیں آپ دقت نظر، مہارت علمی اور نکتہ رسی کے سبب سلطان ترکی کی طرف سے شمس العلماء کی اعزازی سند دی گئی۔ وہاں سے آپ نے سفر حجاز اختیار فرمایا اور فلسطین، مصر، ایران، عراق اور شام سے ہوتے ہوئے حجاز مقدس پہنچے، جہاں دوران قیام آپ نے درس حدیث کی خدمت انجام دی اور شیخ الحرمین کی طرف سے آپ کو حدیث میں سند فضیلت ملی۔ ان تمام اسفار کے دوران آپ نہ صرف درسیات میں انہماک رکھتے تھے بلکہ علماء و مشائخ سے استفادہ اور شبانہ مجاہدات میں مشغول رہتے۔ حضرت خواجہ کے عہد میں مواصلات اور رسل و رسائل کے ذرائع وہ نہ تھے جو آج ہیں، چنانچہ